बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो कि अपनी माँ और भाई की वजह से शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसी क्या वजह थी कि ये लड़की शादी से इनकार कर रही थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम अंबर था। अंबर अपने भाई और अम्मी के साथ रहती थी। अंबर का भाई फ़िरोज़ उससे छोटा था और MBA कर रहा था। अंबर की अम्मी का नाम आसफ़ा था। अंबर की अम्मी और उसका भाई उससे बहुत प्यार करते थे। अंबर ने अपने वालिद मरहूम के बाद बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया था। अंबर ने खुद तो FA किया था, लेकिन अंबर की ये ख्वाहिश थी कि उसका भाई फ़िरोज़ खूब पढ़े लिखे और अच्छी सी नौकरी करे। इसलिए अंबर ने अपने भाई को पढ़ाने और घर का निज़ाम चलाने के लिए सिलाई करना शुरू कर दी थी। अंबर सुबह से लेकर शाम तक लोगों के कपड़े सीती और उसकी अम्मी आसफ़ा घर के सारे काम करती थी। अंबर की अम्मी ने उसे कई मर्तबा कहा, बेटी तुम्हारी शादी की उम्र निकलती जा रही है, तुम छोड़ो ये सब, वरना बेटी तुम्हारी शादी करने में मुश्किल हो जाएगी। और फ़िरोज़ को मैं कहती हूँ कि कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ ले, तो अंबर कहती, नहीं अम्मी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अम्मी बस 8 माह तो रह गए हैं, फिर उसको अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। और रही मेरी बात, तो अम्मी मुझे शादी करके कहीं नहीं जाना, मैं आप ही के पास रहूँगी। तो आसफ़ा कहती, मेरी नादान बच्ची ऐसा नहीं कहते, मैं तो बस अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे और अच्छा सा शरीके हयात तुमको मिल जाए। अंबर का एक खालाजाद बेटा जिसका नाम वकास था, वो और अंबर एक दूसरे को पसंद करते थे। वकास और उसकी अम्मी 10 साल पहले अंबर के ही घर में रहते थे, लेकिन जब वकास काम करने लगा तो कंपनी की तरफ से वकास को घर और गाड़ी मिली, तो अंबर की खाला समीना अपने बेटे वकास को लेकर उस घर में चली गई थी। अंबर की खाला समीना ने तो उस घर में जाकर अंबर के घर आना जाना छोड़ दिया था, क्योंकि वो अंबर और उसके घर वालों को अच्छा नहीं समझती थी। लेकिन वकास अंबर के घर आता जाता था और समीना अपने बेटे वकास को मना करती थी कि तुम क्यों अपनी खाला के घर जाते हो, अब वो हमारी हैसियत के नहीं हैं। तो वकास कहता, क्या हुआ अम्मी, हम उसी घर में तो बहुत अरसा गुजार कर आए हैं, अब मैं क्यों नहीं जा सकता खाला के घर, और वैसे भी वो मेरी खाला हैं, कोई गैर तो नहीं। वकास अक्सर अंबर को लेकर बाहर घूमने भी जाता था। एक दिन वकास अंबर को बोला, चलो अंबर बाहर चलते हैं। तो अंबर वकास को बोली, एक शर्त पर चलूँगी, अगर तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओगे। तो वकास बोला, अच्छा बाबा चलो भी, तुम बच्चों की तरह अपनी शर्तें मनवाने बैठ जाती हो। फिर अंबर वकास के साथ बाहर गई। तो वकास बोला, अंबर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो अंबर जो कि आइसक्रीम खाने में मशगूल थी, बोली, हाँ बोलो। तो वकास बोला, अंबर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो अंबर हैरान हो गई और बोली, लेकिन वकास तुम्हारी अम्मी हमें पसंद नहीं करती। तो वकास बोला, तो क्या हुआ, तुमने ज़िंदगी मेरे साथ गुजारनी है। तो अंबर बोली, लेकिन तुम्हारी अम्मी हरगिज़ मुझे अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगी। तो वकास बोला, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर अंबर बोली, लेकिन वकास मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकती। तो वकास बोला, क्यों? तो अंबर बोली, क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी तुम तो जानते हो मुझ पर है। फ़िरोज़ की पढ़ाई में सिर्फ 6 माह रह गए हैं, उसके बाद अगर कहोगे तो फिर? तो वकास बोला, नहीं तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, जब तक फ़िरोज़ को जॉब नहीं मिल जाएगी
تب تک تمہارے گھر کی ذمہ داری میں اٹھا لوں گا۔ تو عنبر بولی نہیں، ہرگز نہیں، میں نہیں چاہتی کہ تم ایسا کرو، ویسے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ایک شرط ہے میری۔ تو وقاص بولا یار یہ ہر بات پر تم اپنی شرط کیوں رکھ دیتی ہو؟ تو وقاص بولا اچھا بولو۔ تو عنبر بولی کہ شادی کے بعد بھی میں لوگوں کے کپڑے سیوں گی جب تک فیروز کو جاب نہیں مل جائے گی۔ تو وقاص بولا یار یہ کیا اچھا لگے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تم کام کرو؟ تو عنبر بولی میں کچھ نہیں جانتی، میں یہ کام صرف اپنے بھائی اور امی کے لیے کرنا چاہتی ہوں، اگر تم میری بات مانتے ہو تو ٹھیک ورنہ رہنے دو۔ تو وقاص بولا اچھا ٹھیک ہے، میں امی سے بات کرتا ہوں۔ پھر وقاص عنبر کو عنبر کے گھر چھوڑ گیا۔ تو عنبر کچھ سوچ رہی تھی تو اس کی امی بولی عنبر تم وقاص کو شادی کے لیے ہاں کر دو۔ تو عنبر اپنی امی کا منہ دیکھنے لگی اور بولی امی آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وقاص نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا ہے؟ تو آصفہ بولی بیٹی میں جانتی ہوں کہ وقاص تم کو بہت پسند کرتا ہے، اور بیٹی وقاص بہت اچھا لڑکا ہے، ویسے بھی ایسے جیون ساتھی بار بار نہیں ملتے، بیٹی تم ہماری فکر نہ کرو اور تم اپنا گھر بسا لو، ویسے بھی کون سے اب 2 سال پڑے ہیں فیروز کی پڑھائی میں، بس کچھ مہینے ہی تو رہ گئے ہیں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف وقاص کی امی سمینہ عنبر کے ساتھ وقاص کی شادی کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی۔ سمینہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ امیر ہونے کے بعد بھی تمہاری سوچ ویسی ہی ہے، میں تو کسی بڑے گھر میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن تم اسی غریب اور لاچار عنبر سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ تو وقاص بولا امی عنبر ویسے غریب ہے لیکن اس کا دل تو امیر ہے نا، وہ ہمیشہ سب کا خیال رکھتی ہے، اپنے بارے میں سوچنے سے پہلے وہ دوسروں کے بارے میں سوچتی ہے۔ تو سمینہ بولی مجھے دوسروں کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے بارے میں سوچنے والی بہو چاہیے۔ تو وقاص بولا امی جو انسان بس اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے وہ خود غرض ہوتا ہے۔ پھر وقاص بولا امی جو بھی ہے میں عنبر سے ہی شادی کروں گا اور عنبر میرے ساتھ اسی گھر میں ہی رہے گی۔ پھر وقاص کی شادی عنبر سے ہو گئی تھی۔ عنبر کی شادی کو جب 1 ہفتہ ہوا تو عنبر اپنی امی کے گھر سے سلائی مشین لے آئی تھی۔ عنبر نے ابھی کپڑے سلائی کرنے شروع ہی کیے تھے کہ سمینہ عنبر کے کمرے میں آ گئی اور بولی اے لڑکی یہ کیا کر رہی ہے؟ تو عنبر بولی امی میں کپڑے سی رہی ہوں۔ تو سمینہ بولی پہلی بات تو یہ کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، اور یہ مشین کی کھٹکھٹ بند کرو، اس کی آواز سے میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے اور یہ کام ادھر نہیں ہوگا، بند کرو اسے۔ یہ کہہ کر سمینہ چلی گئی اور عنبر پریشان ہو گئی کہ میری سگی خالہ کیوں میرے پیچھے پڑی ہے۔ رات کو جب وقاص گھر آیا تو عنبر رونے لگی اور اس نے وقاص کو سمینہ والی ساری بات بتائی۔ تو وقاص بولا عنبر تم فکر نہ کرو، جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا میں 1 ہفتے کے لیے صبح کسی کام سے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ تو عنبر بولی کیا؟ تو وقاص بولا کیا ہوا، 1 ہفتہ ہی تو ہے۔ پھر وقاص اگلے دن چلا گیا۔ سمینہ لیٹی ہوئی تھی کہ عنبر پھر سے مشین پر کپڑے سینے لگی تھی، اور سمینہ پھر سے عنبر کے کمرے میں آ گئی اور اس کو برا بھلا کہنے لگی کہ تم نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، تم کو تو بزرگوں کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے کیا لیٹی، تم نے تو میری اس کھٹکھٹ سے سر درد لگا دی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے، نہ جانے وقاص کو بھی تم جیسی جاہل میں کیا نظر آیا تھا۔ سمینہ نے عنبر کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے نکال دیا اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر کے اندر آ گئی تھی۔ عنبر باہر دروازے پر کھڑی روئے جا رہی تھی کہ امی دروازہ کھول دیں، ایسا نہ کریں، مجھے اندر آنے دیں، امی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتی، بس تھوڑی دیر کی ہی تو بات ہے، پھر اس کے بعد میں یہ کام کبھی نہیں کروں گی، امی پلیز مجھے اندر آنے دیں۔ پر سمینہ نے عنبر کی ایک نہ سنی۔ پھر عنبر اپنی امی کے گھر آ گئی
اور رو رو کر اپنی امی کو ساری بات بتائی تو آصفہ بولی بیٹی تم صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عنبر کو اپنی امی کے گھر آئے ہوئے 5 دن ہو گئے تھے کہ عنبر کو وقاص کا فون آیا تو وقاص نے عنبر کو بتایا کہ میں گھر آ رہا ہوں، تو عنبر پریشان ہو گئی اور بولی لیکن آپ تو 2 دن بعد آنے والے تھے۔ تو وقاص بولا ہاں کام جلدی ختم ہو گیا تو میں واپس آ گیا ہوں۔ تو عنبر رونے لگی اور بولی آپ پھر ایسا کریں امی کے گھر آ جائیں۔ تو وقاص بولا کیا تم اپنی امی کے گھر کب آئی ہو؟ تو عنبر بولی آپ آئیں تو میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ پھر وقاص عنبر کی امی کے گھر گیا تو عنبر نے رو رو کر وقاص کو اس کی امی کے بارے میں بتایا تو وقاص کو بہت غصہ آیا۔ وقاص عنبر کو لے کر اپنے گھر آ گیا تو ثمینہ بولی یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں ایسی بدچلن لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ وقاص تم جانتے ہو یہ تو گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تو وقاص بولا میں سب جانتا ہوں، یہ اسی گھر میں میرے ساتھ رہے گی اور جو اس کا دل کرے گا یہ وہی کرے گی۔ امی آپ بڑی ہیں، آپ کے کہنے کے مطابق عنبر گھر کے سارے کام کرتی ہے، اس کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ کر رہی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا آپ کے کبھی کسی کام سے عنبر نے انکار کیا ہے؟ تو ثمینہ خاموش رہی۔ وقاص بولا عنبر کے آتے ہی آپ نے گھر کی نوکرانی کی چھٹی کروا دی تو میں کیا آپ کو بولا؟ اس کے باوجود عنبر پھر بھی سارے گھر کو سنبھال رہی ہے۔ اور ساتھ ہی وقاص بولا امی یہ گھر مجھے کمپنی کی طرف سے ملا ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں، اور میں اور عنبر اسی گھر میں رہیں گے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ اپنے اسی پرانے گھر میں اپنی بہن کے گھر جا سکتی ہیں۔ تو ثمینہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ثمینہ نہیں چاہتی تھی کہ عنبر اس کی بہو بنے، اس لیے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ حالانکہ عنبر ثمینہ کی سگی بہن آصفہ کی بیٹی تھی، لیکن وقاص نے عنبر کو اپنے گھر میں پورا حق اور پورا تحفظ دیا تھا، جس کی وجہ سے عنبر اب وقاص کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہے، اور عنبر کے بھائی فیروز کو بھی بینک میں جاب مل گئی ہے، اور اب آصفہ کے گھر کے بھی حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ کیا ثمینہ نے اپنی بھانجی عنبر کے ساتھ غریب ہونے کی وجہ سے جو سلوک کیا کیا وہ ٹھیک تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔